میں آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے. سب سے زیادہ جو چیز خیال رکھنے والی ہے، اپنی اولاد کو حلال مال کھلائیے. ہم 1000 درس دے لیں، قرآن پڑھا لیں، حدیث پڑھا لیں، بات سمجھا لیں، اگر جسم حرام کی کمائی سے نشو نما پا چکا ہے، اس کی تربیت ممکن ہی نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک اسمہ و تعالی اس کی تقدیر بدل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے، اگر اس کے اوپر حرام کا گوشت چڑھ گیا ہے، نبت لحمہ من السخط، تو یہ تمہارا جسم جہنم کی آگ کے لائق ہے، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کو المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں. اسی میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حرام کھانے والے کا دل ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اللہ کے دین حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا. کیوں چڑھا ہے؟ ما کانوا یکسبون، حرام کھا کھا کے چڑھا ہے. تو جس کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے، جو حرام غذا رکھتا ہے، وہ شخص جو احرام باندھ کے حج کے لیے جاتا ہے، حضور نے فرمایا صحراؤں کو کاٹتے ہوئے، جنگلات کو کاٹتے ہوئے سفر کر کے میلوں کا پہنچتا ہے، اس کے کپڑے غبار سے بھر جاتے ہیں، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے قدم خاک آلود ہو جاتے ہیں، وہ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کے یا رب یا رب اللہ کو پکارتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بیت اللہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ لباس بھی حرام کا پہنا ہوا ہے، کھانا بھی حرام کا کھاتا ہے، پیتا بھی حرام کا ہے، اور جس مال پہ اس کی نشو نما ہوئی ہے وہ حرام کا مال تھا. کلا بران علی قلوب، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. جس دل میں حرام جاتا ہے تو اولادوں کو حرام نہ کھلائیں خدا را، ورنہ دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی. دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا ایک مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر، ایک مال ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ، ایک مال ہے جو تم کسی مسکین کے لیے خرچ، ایک وہ جو اولاد کو کھلاتے ہو. اعظمھا اجرا، اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر والا وہ مال ہے جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، لیکن حلال کا مال ہے. حضور نے فرمایا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں 3 مدوں میں خرچ کرتا ہے، چوتھی کوئی نہیں ہے. یا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنا مال، یا وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اپنے مال سے، یا وہ مرتے ہوئے اپنا مال وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے. فرمایا اگر اس کا مال حرام کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اپنی ضروریات میں خرچ کرے گا، لا یبارک لہ فی، اس کے مال میں برکت نہیں پڑے گی. اندھا کنواں ہے، پھینکتا جائے گا، وہ بھرنے کو نہیں آئے گا، مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی. یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور فرمایا جو چھوڑ کے جائے گا وراثت کے طور پہ، یہ مال نہیں جہنم کی آگ چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست اور عزیزو، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حضور ایک دن ایک بازار میں، مارکیٹ میں چلے گئے، لوگ لین دین کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار، دکان والوں میری بات سنو. تو وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، تو کاروبار فوراً چھوڑا، دکاندار بھی گاہک بھی حضور کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، مجھے بتایا گیا ہے قیامت کے دن جو تاجر ہیں وہ فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے، گنہگار بن کے اٹھیں گے. ہاں وہ بچے گا، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ گیا، جس نے نیکی کے راستے کو اختیار کر لیا اور جس نے سچائی کا دامن تھام لیا. ایسے تاجروں کو اللہ عظمت عطا فرمائیں گے.